السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد امجد۔ پاکستان کے اندر جنسی تشدد کے واقعات کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، اور ان واقعات کی کئی ایک وجوہات اور کئی ایک اسباب ہیں جس وجہ سے ان واقعات کے اندر اضافہ ہو رہا ہے، جیسے خواتین کی طرف سے بے پردگی کا مظاہرہ کرنا، مرد حضرات کی طرف سے اپنی نگاہیں نیچی نہ کرنا، نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا، یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اسی طرح ملک پاکستان میں عدالتی نظام کا کمزور ہونا اور ناقص قانون سازی، جس طرح ناقص قانون سازی کی وجہ سے ہم دیگر کئی بڑے بڑے مسائل کا شکار ہیں، جیسے کرپشن وغیرہ، تو اسی طرح جو ہے ناقص قانون سازی کی وجہ سے جنسی تشدد کے واقعات کے اندر بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک بڑی وجہ مائنڈ سیٹ بھی ہے، یعنی منفی سوچ اور گندی ذہنیت۔ اور اسی طرح ایک بڑی اور اہم وجہ پاکستان کے اندر سینکڑوں ذرائع ابلاغ کا موجود ہونا بھی ہے، جہاں بھی جس بھی طرف ہم دیکھیں بے حیائی، فحاشی، عریانی ہی عریانی ہمیں نظر آتی ہے۔ بہرحال آج کے اس مختصر سے پروگرام میں بچوں کے ساتھ جو جنسی زیادتی ہو رہی ہے اس حوالے سے گفتگو نہیں کریں گے، صرف مرد حضرات کی جانب سے بالغ عورتوں کے ساتھ جنسی تشدد کے جو واقعات ہو رہے ہیں ان میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی وجوہات اور اسباب میں سے صرف ایک وجہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور وہ وجہ ہے خود ساختہ یوٹیوب چینلز کی خود ساختہ اینکر پرسنز۔ جب سے پاکستان میں یوٹیوب نے یوٹیوب کو مونیٹائز کرنے کا اعلان کیا، تب سے پاکستان میں جو ہے اینکر پرسن کی جو ہے وہ برمار ہو گئی ہے۔ ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ جو ہے اینکر پرسن بنا ہوا نظر آ رہا ہے، اور خصوصاً یہ اینکرنیاں سوائے چند ایک کے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، کچھ ایسی بھی ہیں جو بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ ان اینکرنیوں نے پاکستان کے اندر بدتمیزی کا ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے۔ 2 آنے کا مائک خریدا اور اینکر پرسن بن گئی، اور یہ اس قدر بدتمیز ہیں، نہ ان کو کسی چھوٹے کی تمیز ہے، نہ بڑے کی تمیز ہے، نہ ان کے اندر کوئی شرم و حیا اور نہ ہی خوف خدا۔ گلیوں میں، محلوں میں، چوکوں، بازاروں، چوراہوں میں ہر جگہ یہ آپ کو دندناتی ہوئی پھرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور یہ عورتیں، یہ اینکرنیاں بیہودہ فکرے، گھٹیا مذاق، فوش جگت بازی اور اسی طرح غلط اشارے، عجیب و غریب قسم کی حرکات و سکنات کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اور یہ اینکرنیاں بڑوں سے، نوجوانوں سے، عورتوں سے ذو معنی سوالات پوچھتی ہیں۔ اب ذرا انصاف کیجیے، انصاف سے ہمیں بتلائیے کہ جب یہ اینکرنیاں نوجوان لڑکوں سے فوش سوالات کرتی ہیں تو ہمیں بتلائیے، کیا نوجوانوں کے جذبات مشتعل نہیں ہوں گے؟ کیا ان کے جذبات کے اندر اشتعال پیدا نہیں ہوگا؟ پھر سانحہ مینار پاکستان جیسا اگر کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو غیرت بریگیڈ بال بکھرائے سر میں راکھ ڈال کر بین شروع کر دیتا ہے، ایسی عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا، بھائی بڑی زیادتی ہوگی۔ او بھائی ان کی جو غلطی ہے، جو ان کا قصور ہے وہ بھی تو بیان کرو، ان کو بھی تو سمجھاؤ، تمہارا بھی ان واقعات کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان کی اصلاح کرنے کے بجائے الٹا پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سارے کا سارا الزام جو ہے وہ مردوں کو دیا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان عورت کے لیے غیر محفوظ ملک ہے، پاکستان کے اندر عورت محفوظ نہیں ہے۔ اور پاکستان کے خلاف سازشیں نہ کرو، یہ جو اینکرنیاں ہیں ان کی اصلاح کرو، الیکٹرانک میڈیا پر ان کے خلاف پروگرام چلاؤ، ان کو بتلاؤ تمہاری حدود کیا ہیں۔ اور افسوس کہ پاکستان کے اندر نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، اور نہ کوئی اصول ہے کہ ان اینکرنیوں کو بتایا جائے بھائی اگر تم نے یوٹیوب پر یا کسی سوشل میڈیا کے چینل پر اگر تم نے کام کرنا ہے تو تمہاری حدود کیا ہیں، تمہاری لمٹ کیا ہے، اور کس طرح آپ نے کام کرنا ہے، اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کر آپ نے کس طرح کام کرنا ہے، اور کن چیزوں پر آپ نے کام نہیں کرنا۔ نہیں، کوئی ایسا قانون نہیں ہے، صرف بس پاکستان کو بدنام کرنا ہے، مردوں کو نیچا دکھانا ہے۔ بھائی یہاں میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ جو متاثرہ عورت ہوتی ہے، ایک عام عورت کی جس پر جنسی تشدد ہوا ہو یا اسے ہراساں کیا گیا ہو، وہ بھی مجرم ہے، نہیں، بلکہ جو بندہ کسی عورت کو جنسی تشدد کا نشانہ بناتا ہے، اسے ہراساں کرتا ہے، چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، وہ بندہ اکیلا مجرم ہے، قصوروار ہے۔ عورت کا اس کے اندر کوئی قصور نہیں ہے۔ مرد کو تو یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ اگر عورت برہنہ بھی اگر سامنے ہو تو بھی مرد کو اجازت نہیں کہ اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھے۔ لیکن ہم یہاں
جو ہے یہ فحش گوئی، فحاشی کو جو پھیلایا جا رہا ہے، فحاشی کو جو فروغ دیا جا رہا ہے، نوجوانوں کا جو مائنڈ سیٹ جو ہے وہ چینج کیا جا رہا ہے، ان کی سوچ منفی کی جا رہی ہے، اس کو بھی تو ایک جرم ٹھہرانا چاہیے، اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور ایسے لوگوں کو بھی جو ہے وہ مجرم ٹھہرایا جانا چاہیے۔ اب یہ جو اینکرنیاں ہیں، یہ نوجوانوں کے مائنڈ سیٹ کو انہوں نے چینج کر کے رکھ دیا ہے، جہاں سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوا ہے، جس وجہ سے جنسی تشدد کے واقعات کے اندر، ہراسانی اور چھیڑ چھاڑ کے واقعات کے اندر کافی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ آئیے ذرا میں بتاتا ہوں کہ کس طرح انہوں نے مائنڈ سیٹ چینج کیا، ان کا طریقہ واردات کیا ہے۔ یہ اینکرنیاں جو ہے عورتوں سے سوالات کرتی ہیں، زومانی گھٹیا قسم کے، فوش قسم کے جو ہے یہ سوالات کرتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے ساری عورتیں تو فوش سوالات کا فوش جوابات تو نہیں دیتی، لیکن چند ایک عورتیں آپ کو ہر جگہ مل جائیں گی جو فوش سوالات کے فوش جوابات دیں گی، خاص کر کے وہ عورتیں جو اپنے آپ کو اوپن مائنڈ کہتی ہیں یا روشن خیال سمجھتی ہیں۔ تو جب یہ عام عورتوں کے پاس جا کر سوالات کرتی ہیں، جو ان کو عام عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ان کو روکتی ہیں، ٹوکتی ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں، بھائی بے شرم جو ہے آپ کیسے سوالات کر رہی ہیں، یہ کوئی سوالات نہیں کرنے والے۔ تو ایسی عورتوں کے سوالات، ایسی عورتوں کے جو جوابات ہوتے ہیں تو وہ عوام کے سامنے نہیں رکھے جاتے، ان عورتوں کے جوابات سامنے رکھے جاتے ہیں جو گھٹیا سوالوں کے گھٹیا جوابات دیتی ہیں، اور ایسا جو ہے باور کرایا جاتا ہے کہ یہ عام عورتیں ہیں پاکستان کی، اور اکثریت ہے ایسی عورتوں کی جو ایسے سوالات کے ایسے جو ہے وہ جوابات دے رہی ہیں۔ اس طرح جو ہے مردوں کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ منفی ہو جاتی ہے، ان کی ذہنیت گندی ہو جاتی ہے، وہ عورتوں کے متعلق جو ہے من گڑت جو ہے وہ مفروضے قائم کر لیتے ہیں کہ جس طرح ایک مرد عورت کو جو ہے جنسی لحاظ سے لیتا ہے، اور مرد عورت کے جسم میں مرد کے لیے بھرپور کشش بھی ہے، جبکہ عورت کے لیے جو ہے کہ مرد کے جسم میں اتنی کشش نہیں ہوتی کہ جتنی مرد جو ہے عورت کے جسم میں کشش محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح حقیقت تو یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ عورت کو سیکس سمبل کے طور پر بھی لیتا ہے، جبکہ عورت مرد کو سیکس سمبل کے طور پر نہیں لیتی۔ مرد جو ہے بغیر کسی محبت کے، انڈرسٹینڈنگ کے بھی جو ہے کسی بھی عورت کے ساتھ جنسی تسکین حاصل کر لیتا ہے، لیکن عورت ایسا نہیں کرتی۔ عورت کے لیے محبت عام ترین چیز ہوتی ہے، اور سیکس یہ تو ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن نہیں، ان اینکرنیوں نے نوجوانوں کے مائنڈ سیٹ کو خراب کر دیا ہے کہ جس طرح آپ عورتوں کے متعلق سوچتے ہیں، جس طرح آپ کی فطرت ہے، یہی فطرت عورتوں کی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، اس سے آپ سے بڑھ کر جو ہے عورتیں جو ہے مردوں میں دلچسپی لیتی ہیں، مردوں کے اندر انہیں کشش محسوس ہوتی ہے۔ اور ایک طریقہ واردات اور بھی ہے کہ یہ عورتوں سے پوچھتی ہیں کہ بھائی آپ بڑی خوبصورت ہیں، آپ بڑی حسین ہیں، مرد آپ کو چھیڑتے تو نہیں ہیں؟ اور کچھ عورتیں بھی ایسی ہیں بڑی فخریہ انداز میں ہنس ہنس کر جواب دیتی ہیں کہ جی ہاں ہمیں چھیڑتی ہیں، گویا کہ انہیں بہت اچھا محسوس ہوتا ہے۔ اور کچھ تو بڑی عمر کی عورتیں، ان کو بھی جو ہے حسن کی تعریف کر کے کہا جاتا ہے بتلائیے آپ تو بڑی خوبصورت ہیں اس عمر میں، اب بھی آپ کو لڑکے چھیڑتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نوجوانی میں تو بہت چھیڑا کرتے تھے اور آج بھی تو چھیڑتے ہیں، بھائی خوبصورت ہیں، ہم نے اپنے آپ کو مینٹین رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے آپ کو وہ بوڑھا نہیں ہونے دیا۔ اور بھائی جب اس طرح کی باتیں یہ اینکرنیاں لوگوں کو دکھائیں گی، نوجوانوں کو دکھائیں گی، نوجوانوں کا مائنڈ سیٹ تو خراب ہوگا۔ جب تک یہ سوشل میڈیا پر ان اینکریوں کا وجود نہیں تھا، اس سے پہلے پاکستان میں نوجوان عورتوں کو، لڑکیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، نوجوانوں کی جو سوچ تھی وہ بڑی مثبت ہوا کرتی تھی۔ کسی کو ہراساں کرنا، چھیڑ چھاڑ کرنا، جنسی تشدد کا نشانہ بنانا، یہ تو دور کی بات، کوئی کام کی بات بھی کرنی ہو تو بھی اس سے پہلے 100 مرتبہ سوچا جاتا تھا کہ بھائی عورت کے ساتھ بات کی جائے یا نہ کی جائے۔ لیکن آج کے نوجوان کے لیے یہ چیز نہایت آسان کر دی گئی، کیونکہ ذہنیت جو ہے وہ گندی کر دی گئی ہے کہ بھائی جس طرح آپ سوچتے ہیں عورت بھی اسی طرح سوچتی ہے، تو نوجوان جو ہے عورتوں کو چھیڑتے بھی ہیں اور آسان بھی کرتے ہیں، گلی محلوں میں، بازاروں میں، کالجوں میں، ہر جگہ جو ہے رستے روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور ان کے پیچھے بڑی وجہ یا جو بہت بڑا کردار ہے ان اینکرنیوں کا کردار ہے، اور ان اینکرنیوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔
اور یہاں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا، سارے کا سارا قصور ان اینکرنیوں کا نہیں ہے، ان سے بڑھ کر قصور ہمارا ہے، جو ہم ان کے پروگراموں کو، جو ہم ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور ان کی ویڈیوز کو لائکس بھی کرتے ہیں اور ان کی ویڈیو کو شیئر بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ اینکرنیاں کس مقصد کے تحت یہ کام کر رہی ہیں ایسا گنونا؟ صرف اور صرف ریٹنگ کے چکر میں، فالوئنگ کے چکر میں، ہماری ریٹنگ بڑھے، ہمارے فالورز کے اندر اضافہ ہو، ہمارے ویوز کے اندر اضافہ ہو، ہمارے لائکس کے اندر اضافہ ہو، تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیسہ مل سکے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے کہ یا تو ہم نے ان کا بائیکاٹ کرنا ہے، یا یہ اینکرنیاں جو بے حیائی کو، لچر پن کو فروغ دے رہی ہیں، ہم نے تماشبین بن کر بیٹھے رہنا ہے اور یہ انتظار کرنا ہے ہماری سماجی اقدار کے تابوت میں آخری کیل بھی ٹھونک دیا جائے، پھر ہم بیٹھ کر اجتماعی بے غیرتی اور بے حیائی پر سمجھوتا کر لیں۔ کم از کم ریٹنگ تو بڑھے گی نا۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ والسلام۔